دیکھا جو زیرے تیغ گلا اپنے بھائی کا، دل پاش پاش ہو گیا زہرا کی جائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے ماہ محرم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام باد کربلا کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین کرام، میری تقریر کا موضوع باد کربلا ہے، مگر باد کربلا جو ابتلائیں، جو مصیبتیں، جو قیامتیں اہل بیت اطہار پہ ٹوٹی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے کربلا کو سمجھیں، کربلا کے پیغام کو سمجھیں، کربلا کے محرکات کو سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ واقعہ کربلا کیوں برپا ہوا، معرکہ کربلا دراصل میں کیا ہے۔ ہم معرکہ کربلا کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے بعد کے حالات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم معرکہ کربلا کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی تاریخ جنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں ایسی جنگیں بھی ہیں جو عام مبارزے ہوتے ہیں، جو عام مسائل کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں، وہ جنگیں ہیں۔ جو مادی چیزوں کے لیے لڑی جاتی ہیں وہ جنگیں ہیں، اور وہ جنگیں بھی ہیں جو اقدار کے لحاظ سے لڑی گئیں۔ لیکن ان تمام جنگوں میں، ان تمام معرکوں میں معرکہ کربلا سب سے بڑا، سب سے منفرد اور سب سے بلند نظر آتا ہے۔ اور کیوں معرکہ کربلا سب سے بلند نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ معرکہ کربلا حق اور باطل کی فیصلہ کن جنگ کا نام ہے۔ معرکہ کربلا اب ایک معرکہ نہیں رہا، ایک واقعہ نہیں رہا، گویا ایک علامت بن گیا، حق و صداقت کی علامت، حق کی پاسداری کی علامت، کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے سے بات عزم ہے، دشتے بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ آقا امام حسین علیہ السلام نے اپنا اور اپنے پیاروں کا لہو دے کر دین خدا کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی۔ جب ہم واقعہ کربلا کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات جو بہت زیادہ ہر قاری کے دل کو چبھتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی دو شخصیات کی جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ ان میں سے کسی ایک شخصیت کے ختم ہو جانے پر، اس کے مر جانے پر جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم واقعہ کربلا کا تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں اور نقطۂ آغاز سے لے کر نقطۂ اختتام تک اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آقا امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد یہ جنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن جب ہم واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ حسین ابن علی جو رسالت مآب کے جان و جگر ہیں وہ شہید کر دیے گئے، ان کی لاش کو پامال کر دیا گیا، ان کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔ لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ اس کے بعد بھی چلتی ہے۔ پھر اسیروں کو لے جا کر بازاروں میں اور درباروں میں لے کر جایا جاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اگر اس سے آگے آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی بار امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو کیا اس وقت میں انسان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جنگ کیا اس شخصیت سے جنگ ہے؟ نہیں۔ جب ہم امام علی مقام کی قبر مطہر کو بار بار ختم کرنے کی اس کوشش کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یزید کی جنگ صرف امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہے، یزید کی جنگ تو خدا سے ہے۔ حسین صرف حق کے پرستار نہیں ہیں، حق کے بچانے والے نہیں ہیں، حسین حق کے نمائندے ہیں۔ جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں
السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، سلام ہو آپ پر اے آدم صفی اللہ کے وارث، اے نوح نجی اللہ کے وارث۔ تو امام حسین اسلام ساری خدا کے پیغامات کے امین ہیں۔ تو یہ جنگ خدا کے پیغام سے جنگ ہے، یہ جنگ خدا سے جنگ ہے کہ کفر نے کاٹا نہیں تھا مصطفی ناطق کا سر، اصل میں قرآن وہ پھینکا گیا تھا پھاڑ کر۔ حملہ آور ابن حیدر پر نہ تھے ارباب شر، ضرب تھی وہ اصل میں اسلام کی بنیاد پر۔ چند جانبازوں کی جانب رخ نہ تھا آفات کا، دن پہ وہ دراصل دھاوا تھا اندھیری رات کا۔ یہ جنگ خدا سے جنگ تھی، اور حسین پورے کرۂ ارض پر، پوری دنیا میں ایک واحد ہستی ہیں جو اس وقت میں دین کے بچانے والے ہیں۔ دین پر آتے ہوئے ہر وار کو آپ نے اپنے سینے اور اپنے پیاروں کے سینے پر روکا ہے، اور پھر آپ اسی میدان کربلا میں وقت رخصت، جب آپ آخری رخصت کے لیے خیمہ گاہ میں آئے ہیں، تو آقا امام حسین اسلام نے اس وقت میں ایک خطبہ دیا ہے، اور وہ خطبہ گویا اس جنگ کو متصل کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے کہ جو امام نے آج تک کیا، یعنی حق کی پاسداری، اب اس حق کی پاسداری کے علم کو گویا آقا امام حسین اسلام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ وہ خطبہ جو امام علی مقام نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے دیا ہے، وہ خطبہ آج بھی جب ہم اس خطبے کو پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں۔ وہ خطبہ جس میں امام نے اس وقت میں، جب آپ حضرت علی اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں، اس وقت میں جب آپ نے ایک آخری خطبہ بیویوں کو جمع کر کے فرمایا ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیویوں، مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام کے اس خطبے کا پہلا جملہ ہی گویا ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، اور ان تمام بیویوں سے جن سے آپ مخاطب ہیں انہیں تیار کرنے کے لیے کافی ہے کہ امام علی مقام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے بیویوں، مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج بھی جب ہم امام کے خطبے کے اس جملے کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل کام جاتا ہے، اور ہم ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں کہ مولا، کسی بھی عورت کے لیے اس کا وارث اور اس کی اولاد یہی اس کی زندگی کا محور و مرکز ہیں، اور یہ بیویاں اپنے وارثوں کو قربان کر چکی ہیں، اپنی گودیوں کو آپ پر قربان کر چکی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیویوں، مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یقیناً جواب آئے گا کہ جو ان بیویوں نے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک قیامتیں دیکھی ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو اس کے بعد انہیں دیکھنا ہے وہ بہت بڑی قیامتیں ہیں۔ اور ان قیامتوں کے لیے امام علی مقام نے وہ جو آخری خطبہ دیا ہے، وہ گویا کہ اگر ہم اس خطبے کو غور سے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گویا کہ امام نے ان بیویوں کو جنہوں نے 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے لاشیں دیکھے ہیں خاک و خون میں تڑپتے ہوئے، جنہوں نے اپنی گود کے پالوں کو میدان کربلا میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ ان کے ہونٹ خشک تھے، جب ان کی زبانیں خشک تھیں۔ اس عالم میں ان بیویوں نے دیکھا ہے تو ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی ہیں، مگر امام کے یہ جملے انہیں ہمت عطا کر رہے ہیں۔ پہلا جملہ جو امام ارشاد فرماتے ہیں، اے بیویوں، مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری زبانوں سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جو تمہاری قدر و منزلت کو خدا کی بارگاہ میں کم کر دے، اور خدا تمہارا حامی و مددگار ہوگا اور تم کامیاب ہوگی۔ یعنی امام نے میدان کربلا کے لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام نے فتح و شکست کے معنی بدل دیے، امام نے ان شہزادیوں کے لیے بھی ایسا دریچہ وا کر دیا کہ وہ بیویاں جو اسیر بنا کے لے کر جائی جا رہی ہیں، انہیں ہر قدم پر امام کا یہ جملہ گویا کہ
قوت عطا کر رہا ہے کہ امام ارشاد کر رہے ہیں خدا تمہارا حامی و مددگار ہوگا، تم صبر کے جوہر دکھاؤ گی اور خدا تمہاری منزلت کو بلند کر دے گا، تم صبر کے جوہر دکھاؤ گی اور خدا تمہیں اس امتحان میں کامیاب کر دے گا۔ پھر امام اسی خطبے میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تمہارا حامی و مددگار ہوگا اور تم کامیاب ہو، یعنی یہ جو منزل ہے، منزل صبر، یہ جو اسیری کی منزل ہے، اس منزل پر تم اگر صبر کو اس کی منزل معراج پر لے جاؤ گی تو گویا کہ جو کام تمہارے وارثوں نے کیا، جو کام تمہاری گود کے پالوں نے کیا، وہی کام تم انجام دے رہی ہو۔ رضداران امام، جب ہم واقعہ کربلا کے اس منظر کو دیکھتے ہیں، اس سے متصل ہی ایک اور بات نظر آتی ہے کہ 11 محرم کی صبح، یعنی جب گویا کہ بعد کربلا آغاز ہوئی، یعنی پہلے شام غریبہ کی منزل ہے اور شام غریبہ کے بعد 11 محرم کی منزل ہے، اور 11 محرم کی صبح کو جب یہ قافلہ چلا ہے تو اس وقت میں بھی عمر سعد نے اپنے لشکر کے فوجیوں کی جو مر چکے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور جان و جگر رسول اور ان کا ساتھ دینے والوں کی لاشیں بے سر مقتل میں پڑے ہوئے ہیں، اور عمر سعد کا حکم ہے کہ ان بیبیوں کو مقتل سے گزارا جائے تاکہ یہ بیبیاں اپنے پیاروں کو، بے سر لاشوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھیں تو ان کے حوصلے ختم ہو جائیں۔ یزید اور یزیدی فکر والے کبھی یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ حسین ابن علی جاتے جاتے ان بیبیوں کو ان تمام مصائب کے لیے کس طرح تیار کر کے گئے ہیں، اور کتنی بڑی قیامتوں کا سامنا ہو جائے یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو شریکت الحسین قرار پائی ہیں، جنہیں امام علی مقام نے شریکت الحسین کہا ہے۔ یعنی ایک طرف اگر کربلا کے شہیدوں میں دیکھا جائے تو آقا امام حسین السلام جو سارے شہیدوں میں امام کا مرتبہ ہے، وہی ساری خواتین میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا مرتبہ ہے۔ امام جاتے جاتے اپنی ماں جائی کو شریکت الحسین کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اور اپنی قیادت گویا کہ اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ تو یزیدی فکر والے کبھی سمجھ بھی نہیں سکتے مگر حسین ابن علی بعد کربلا کے لیے ان بیبیوں میں، خصوصاً شہزادی زینب سلام اللہ علیہ میں وہ جوہر منتقل کر کے گئے ہیں، وہ صبر کی منزل معراج منتقل کر کے گئے ہیں، وہ دکھا کے گئے ہیں، وہ قوت دے کر گئے ہیں کہ اب چاہے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں مگر ان کی پائے ثبات میں ذرہ برابر بھی کوئی جنبش نہیں لا سکتا۔ بعد کربلا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے، یعنی آقا امام حسین السلام کی اگر ہم ساری کوششوں کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ رسول ساری امانتوں کے امین ہیں، آپ نے خدا کے دین کو بچایا ہے، امام حسین السلام نے نانا کی محنتوں کو بچایا ہے، نانا کے دین کو بچایا ہے، اور امام علی مقام کی محنتوں کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے بچایا ہے کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد دیگر زینب۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والی ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شریکت الحسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے سے قبول فرمائے۔ قائم کے دم سے آج بھی